اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پیارے اور ببرکت نام سے شروع، جو بہت مہربان رحم والا، جو سبحان ہے اور پاکیزہ ہے، پاکیزگی ہی پسند فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن الکریم اللہ رب العزت کا بہت پیارا سچا کلام ہے، جو اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے بارے میں ہر طرح کے احکامات نازل فرما دیے گئے ہیں، لہٰذا قرآن پاک کو پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کریم سے محبت کیجیے۔ تلاوت قرآن کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روک دیا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ جبکہ قرآن کہے گا، اے رب عز و جل، میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس حدیث پاک میں ہمیں کتنی پیاری بشارت ملی ہے، لہٰذا آپ بھی تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیجئے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان رحم والا۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کرتے ہیں؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ، کیا تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو؟ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یا تمہارے لیے ہم تو جو کچھ بعد میں ٹھٹراتا ہے، قیامت اسے مجھ بڑھتی ہوئی چھوڑ دو، ملے گا، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو۔
انہیں کون سا اس کا ضامن میری ہے؟ خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ أم لهم شركاء یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں؟ یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب ہے يوم فاصبر لحسابك ولا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن ایک ساتھ کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون۔ نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواہش خبر ہی نہ پہنچ جاتی تو ضرور دنیا میں سجدہ کے لیے لائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ فاجتباه ربه وجعله من الصالحين۔ تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ اس سورت کا نام سورہ نون سورہ قلم ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع 52 آیتیں 300 کلمے 1256 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم ذکر فرمائی۔ اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دنیاوی دینی مصالح فوائد وابستہ ہیں، یا قلم اعلیٰ مراد ہے جو نوری قلم ہے۔ اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے، یعنی اعمال۔ بنی آدم کے نگہبان فرشتوں کے لکھے کی قسم، اس کا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہے۔ اس نے تم پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، فصاحت تامہ، عقل کامل، پاکیزہ خصائل، پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات امکان میں ہیں سب اعلیٰ وجہ کمال عطا فرمائے۔ ہر عیب سے ذات عالی صفات کو پاک رکھا۔ اس میں کفار کے اس مقولہ کا رد ہے جو انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ تبلیغ رسالت و اظہار نبوت اور خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں اور افتراؤں اور طعنوں پر صبر کرنے کا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا تو
تو آپ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ افعال کی تکمیل و تمیم کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی اہل مکہ بھی جب ان پر عذاب نازل ہوگا دین کے معاملہ میں ان کی رعایت کر کے کہ جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیر ہے، مراد اس سے یا ولید بن مغیرہ یا اسود بن یغوث یا اخنس بن شریک آگے ان کی صفتوں کا بیان ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالے۔ بخیل نہ خود خرچ کرے نہ دوسروں کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معنی میں یہ فرمایا ہے کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ فاجر، بدکار، بد مزاج، بد زبان یعنی بدگوہر، تو اس سے افعال خبیثہ کا صدور کیا عجب۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں فرمائی ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں، لیکن 10ویں بات اصل میں خطا ہونے کی، اس کا حال مجھے معلوم نہیں، یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا تو اس سے ہے فائدہ۔ ولید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا مجنون، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 واقعی عیوب ظاہر فرما دیے۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید، اور اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے، اور اس کا یہ کہنا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد دی، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بدباطنی کی علامت اس کے چہرہ پر نمودار کر دیں گے تاکہ اس کے سبب آر ہو۔ آخرت میں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی یہ خبر پوری ہو کر رہی اور اس کی ناک و گیلی عیبدار ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی، یعنی اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل مکہ قحط کی ایسی مصیبت میں مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے اور اس طرح آزمائش میں ڈالے گئے۔ اس باغ کا نام زروان تھا۔ یہ باغ صنعاء یمن سے 2 فرسنگ کے فاصلہ پر سرے راہ تھا۔ اس کا مالک ایک مرد صالح تھا جو باغ کے میوے کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ جب باغ میں جاتا فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے میوے فقراء لے لیتے اور باغ میں بستر بچھا دیے جاتے۔ جب میوے توڑے جاتے تو جتنے میوے بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے۔ جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے یہ باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے، کنبہ بہت، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ آپس میں مل کر قسمیں کھائیں،
کہ صبح تڑکے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے باغ چل کر میوے توڑ لیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو، یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے۔ یعنی باغ پر ایک بلا آئی بحکم الہی، آگ کی نازل ہوئی۔ ایک بلا آئی بحکم الہی، آگ نازل ہوئی اور باغ کو تباہ کر گئی۔ وہ باغ اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں، یہ صبح تڑکے اٹھے کہ کسی مسکین کو نہ آنے دیں گے اور تمام میوہ اپنا قبضہ میں لائیں گے۔ یعنی باغ کو اس میں میوہ کا نام و نشان نہیں، یعنی کسی اور باغ پر پہنچ گئے۔ ہمارا باغ تو بہت میوہ دار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے در و دیوار کو دیکھا اور پہچانا کہ اپنا ہی باغ ہے تو بولے، اس کے منافع سے مسکینوں کو نہ دینے کی نیت کر کے اور ارادہ بد سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اور آخرکار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے متجاوز ہو گئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور باپ دادا کے نیک طریقہ کو چھوڑا۔ اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے صدق و اخلاص سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی عوض اس سے بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام باغ حیوان تھا، اور اس میں کثرت و پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر بھار کیا جاتا۔ اے کفار مکہ، ہوش میں آؤ، یہ تو دنیا کی مار ہے، عذاب آخرت کو اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے، یعنی آخرت میں۔ شان نزول: مشرکین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر مرنے کے بعد پھر ہم اٹھائے بھی گئے تو وہاں تو ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا، جیسے کہ دنیا میں ہمیں آسائش ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آتی ہے، اور ان مخلص فرمانبرداروں کو ان معاند باغیوں پر فضیلت نہ دیں گے۔ ہماری نسبت ایسا گمان فاسد ہے، جہالت سے جو منقطع نہ ہوں۔ اس مضمون آخرت میں انہیں اس مضمون کی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر و کرامت کا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتا ہے، یعنی کفار سے، کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا جو اس دعوے میں ان کی موافقت کریں اور ذمہ دار بنیں۔ حقیقت میں وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد، نہ ان کا ضامن، نہ موافق۔ جمہور کے نزدیک کشف ساق شدت و صعوبت امر سے عبارت ہے جو روز قیامت حساب و جزا کے لیے پیش آئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔ سلف کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کے معنی میں کلام نہیں کرتے اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کریں گے۔ یعنی کفار و منافقین بطریق امتحان و توبیخ، ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی کہ ان پر ذلت و ندامت چھائی ہوئی ہوگی، اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز و سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، باوجود اس کے سجدہ نہ کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے، یعنی قرآن مجید کو، میں اس کو سزا دوں گا اپنے عذاب کی طرح، اس طرح کہ باوجود معصیتوں اور نافرمانیوں کے انہیں صحت و رزق سب کچھ ملتا رہے گا اور دم بدم عذاب قریب ہوتا جائے گا۔
میرا عذاب شدید ہے۔ رسالت کی تبلیغ پر اور تاوان کا ایسا ان پر بار گرا ہوگا جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ غیب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے۔ اس سے جو کچھ کہتے ہیں جو وہ ان کے حق میں فرمائے اور چندے ان کی ایذاؤں پر صبر کرو۔ قوم پر تعجیل و غضب میں اور مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں غم سے اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر و دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور بغض و عداوت کی نگاہ سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ شان نزول منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہرا فاق تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کر کے نظر لگایا کرتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے گزند یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت واقعات ان کے تجربہ میں آ چکے تھے۔ کفار نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا نہ ایسی دلیلیں دیکھی، اور ان کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم تھا۔ لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد کبھی مثل ان کے اور مقاعد یعنی کہ مکر و فریب کے جو رات دن وہ کرتے رہتے تھے بیکار گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ براہ حسد و عناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے، یعنی قرآن شریف یا سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی یہ ذکر بمانی فضل و شرف کے ہیں۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف ہیں۔ ان کی طرف جنون کی نسبت کرنا کورے باطنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو پڑھا سنا اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ یا رب کائنات نماز پنجگانہ پہ استقامت عطا فرما، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تلاوت قرآن پاک ترجمہ تفسیر سننے کے لیے ہمارے چینل سکون قلبی کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔